کے لیے نئے طور اور طریقے بھی متعارف کرائے، جس میں نہ صرف انسانی زندگی بلکہ خود حضرت انسان بھی اپنے گھروں میں عالم تنہائی کا شکار ہوا۔ جو دنیا سماجی طور پر ایک گاؤں گلوبل ولیج کا تصور لیے ہوئے تھی، اس نے کسی بھی رشتے اور ناطے سے آزاد منہ چھپائے ماسک اور کم از کم 6 فٹ کے فاصلے سے ملنے پر مجبور کر دیا، اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے انسانی زندگی کسی لمحے کی مقید ہو گئی ہو۔ اس تمام تر ٹھہراؤ پر کہ جہاں جنازوں میں درجن بند افراد کی شرکت اور مسجد کی عادت پر بھی پابندی کا شکار تھا، بزم شر و سخن کی سرگرمیاں بھی کیسے جاری رہ سکتی تھیں؟ لہذا بزم کی سرگرمیاں بھی خاموشی کے خیمے کی مکین بن گئیں، اور یوں ہم اپنی تمام تر تیاریوں کے باوجود 22 مارچ 2020 کا سالانہ مشاعرہ نہ کر سکے۔ بعد ازاں جب زندگی اپنی روانی کی جانب گامزن ہوئی تو ہمارے دوستوں میں جرأت پیدا ہوئی اور یکے بعد دیگر 3 مشاعرے منعقد کیے، ایک اللہ والا ٹاؤن میں، دوسرا روات العلوم میں اور تیسرا پانب میں، جبکہ چند چھوٹی چھوٹی شعری نشستیں بھی منعقد ہوئیں۔ تاہم گزشتہ سال کی ایک بڑی کامیابی بزم شعر و سخن کے دستوری مسودہ یا آئین کی تحریر اور نفاذ ہے، اور اسی دستور کے تحت 2021 کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ میں بحیثیت معتمد عمومی اپنی جانب سے پوری منتظمہ مشاورت اور مجلس عظمیٰ کا اور بزم کے تمام اراکین کا دل کی گہرائیوں اور اخلاص کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کی حوصلہ افزائی، رہنمائی، مشاورت اور اعلیٰ ادبی ذوق کے اظہار کے سبب عالمی وبائی مرض کے پابندیوں کے باوجود کچھ نہ کچھ کرنے کے لائق ہوئے۔ میں اس موقع پر تمام احباب سے معذرت خواہ ہوں جن سے نادانستہ دل آزاری کا کوئی گمان ہو، کیونکہ معتمد عمومی تنظیمی کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے، جس کے سبب انتظامی بگاڑ کو روکنے یا اس کے ازالے کے لیے مزاج میں کچھ سختی اپنانا اس کی ذمہ داری کی مجبوری بن جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ سال اپنے انتخابی عمل کی تکمیل پر مجلس مشاورت سے گفتگو میں اس بات کا عزم کیا تھا کہ یہ بزم ہمارے پاس تاسیسی ارکان کی امانت ہے۔ اسی حالت میں یا اس سے بہتر صورت میں ہم انشاءاللہ اس کو سپورٹ کر کے جائیں گے آگے والوں کے لیے۔ میں اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں یہ آپ کے جائزے پر منحصر ہے۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام دوستوں، منتظمہ مشاورت، بزم اور مجلس عظمیٰ کے اراکین بشمول بیرون ملک مقیم ارکان اور تمام عاملین کا ممنون و مشکور ہوں، اور کوتاہیوں پر ان سے معذرت خواہ ہوں۔ والسلام عبید ہاشم۔ یہ تو جنرل سیکرٹری صاحب کی رپورٹ تھی، مجھے بھی کچھ گفتگو کرنی تھی۔ ہمیشہ سے ایک بات الحمدللہ جب سے یہ بزم کی ذمہ داری ملی ہے ایک ہی بات ہم نے کہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ بزم شعر و سخن جو ہے وہ شاعروں کی، دانشوروں کی، لکھاریوں کی تنظیم نہیں ہے، یہ ادب کے طالب علموں کی تنظیم ہے، اردو سے محبت کرنے والوں کی تنظیم ہے، اور ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے سفر کو جاری اور ساری رکھا ہے، اور ہماری کوشش بھی یہ رہی ہے کہ ہم کسی طرح اس سارے سلسلے کو چلتا رہنے دیں۔ لیکن ظاہر ہے ابھی عبید بھائی نے بھی جیسے ذکر کیا کہ اس وبائی مرض کی وجہ سے جہاں اور بہت ساری رکاوٹیں ہوئیں وہاں ہمارے پاس بھی ظاہر رکاوٹیں تھیں۔ اس میں کرونا کا بھی ذکر آیا، اور الحمدللہ یہاں ہمارے مجلس عظمیٰ کے ایک اہم رکن ڈاکٹر سہیل اختر صاحب موجود ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہر لمحے ہر وقت، یہاں بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ جن کی انہوں نے رہنمائی کی اور جن کو انہوں نے کام کیا، اور اللہ کا شکر ہے وہ لوگ فیضیاب بھی ہوئے اور صحتیاب بھی ہے۔ ان کا میں ان تمام ارکان کی جانب سے اور بزم شعر و سخن کی جانب سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے جو کمی محسوس ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ شعر و سخن کی بزم ہے، لیکن ہمارا پورا انحصار، ہماری پوری توجہ صرف شعر و شاعری پر رہی۔ مجھے اس کمی کا احساس ہے کہ ہمیں کچھ نثری پارے، کچھ نثر کے بارے میں گفتگو،
यहाँ होनी चाहिए थी, जो इस प्लेटफॉर्म से नहीं हुई। इंशाल्लाह आइंदा जो भी सदर होगा या जो भी मुंतज़िमा होगी वो इंशाल्लाह इस कमी को पूरा करेगी। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ यहाँ तशरीफ़ लाए, बिलखुसूस इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, भाई शाहिद प्रोफेसर शाहिद हाशमी साहब का और दीगर लोग। और बज़म की एक ख़ास बात यह है कि बज़म के 5 अरकान जो हैं, जनाब डॉक्टर अखबार अख्तर साहब हैं, डॉक्टर माजिद हामिद साहब हैं और आमिल नवीद अब्दुल बाकी साहब हैं, आमिर उस्मानी साहब हैं। इन्होंने हमेशा हमारी रहनुमाई की है, हमारे साथ ताउन किया है और उनकी बज़म से मोहब्बत का सबूत है। मैं खालिद मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, तमाम अरकान मजलिस का, मुंतज़मा का और मशावरत का शुक्रगुजार हूँ तो जिन्होंने इस मुश्किल माहौल में साथ दिया और हमारे साथ चले। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सदर बज़्म शेर सुखन जनाब ताहिर सुल्तान फतमी वाला साहब। उबैद हाशमी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं बज़्म शेर सुखन के, मुल्क से बाहर हैं, तो इसलिए सदर साहब ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे।